تو اس وقت پھر دین اسلام کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں کہ وجہ کیا ہے، یعنی آپ اپنی زندگی میں نہیں بتا سکتے کہ میں نے کسی سے بھی دین اسلام کی حقیقت کے بارے میں پوچھا ہو۔ حالانکہ یہ بات نہیں ہے کہ ہم میں عقل نہیں ہے یا ہم جانور ہیں کہ جو سوچتے اور سمجھتے نہیں ہیں نا، ایسی بات تو نہیں ہے۔ عقل اللہ تعالیٰ نے دی ہے، دنیا کے ہر کام میں دور دور تک نظریں ہوتی۔ بچہ جو ہے اپنے مستقبل کے بارے میں تھوڑا سا اندازہ، وہ کچھ نہ کچھ بولتا ہے کہ میں بڑے ہو کے یہ بنوں گا، یہ بڑے ہو کے یہ بنوں گا۔ وہ یوں ہے، یعنی ایسا اس لیے ہے کہ ہم نے زندگی کو حقیقت سمجھ لیا ہے، دنیا کی زندگی کو، اور ایک دھوکہ لگ گیا ہے کہ دنیا کی کامیابی اصل کامیابی ہے۔ یہ ایک دھوکہ اگر لگ گیا ہے، پھر آپ کو دین اسلام کی مطلب جاننے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس دین اسلام تو آپ کی دنیا کے لیے نہیں ہے، آپ کی آخرت سنوارنے کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع دین اسلام کا مطلب۔ دیکھیں، دین اسلام کا یہ موضوع جو میں نے قائم کیا ہے، تو عام طور پہ ہم لوگ آپ دیکھ لیں کہ اس کا مطلب جاننے کی کوشش ہم نہیں کرتے کہ دین اسلام کیا ہے، کیوں ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اور ایک عام رویہ ہے کہ دین کی کسی بات پر بھی ہم سوچنے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہی روایتی انداز ہے، مسلمان کے گھر میں پیدا ہو کر ہم دعوی اسلام کرنے لگتے ہیں، حالانکہ اسلام کی حقیقت کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں۔ اور یہ بڑی اہم باتیں ہیں، اور ہمیں جاننا چاہیے کہ دین اسلام ہے کیا، اور جو کہ ہم جاننے کی کوشش نہیں کرتے کیونکہ اس کی ضرورت بھی نہیں محسوس کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ دنیا کی زندگی کو حقیقت سمجھ لیتے ہیں تو اس وقت پھر دین اسلام کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں کہ وجہ کیا ہے کہ یعنی آپ اپنی زندگی میں نہیں بتا سکتے کہ میں نے کسی سے بھی دین اسلام کی حقیقت کے بارے میں پوچھا ہو۔ حالانکہ یہ بات نہیں ہے کہ ہم میں عقل نہیں ہے یا ہم جانور ہیں کہ جو سوچتے اور سمجھتے نہیں ہیں نا، ایسی بات تو نہیں ہے۔ عقل اللہ تعالیٰ نے دی ہے، دنیا کے ہر کام میں دور دور تک نظریں ہوتی ہیں۔ بچہ جو ہے اپنے مستقبل کے بارے میں تھوڑا سا اندازہ، وہ کچھ نہ کچھ بولتا ہے کہ میں بڑے ہو کے یہ بنوں گا، یہ بڑے ہو کے یہ بنوں گا۔ یعنی بچہ بھی اپنی سوچ میں یہ رکھتا ہے، جو بھی ہو اس کی سوچ، لیکن اس کا ایک ارادہ ہوتا ہے اور ایک خواہش ہوتی ہے، جو بھی ہوتی ہے۔ لیکن دین اسلام کا مطلب ہم جاننے کی کبھی کوشش نہیں کی، نہ ہم نے کبھی کسی سے پوچھا ہے اور نہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس کا میں نے آپ کو واضح مطلب بتا دیا۔ یہ بات بھی اہم ہے کہ ایسا کیوں ہے۔ وہ یوں ہے، یعنی ایسا اس لیے ہے کہ ہم نے زندگی کو حقیقت سمجھ لیا ہے، دنیا کی زندگی کو، اور ایک دھوکہ لگ گیا ہے کہ دنیا کی کامیابی اصل کامیابی ہے۔ یہ ایک دھوکہ اگر لگ گیا ہے، پھر آپ کو دین اسلام کی مطلب جاننے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ اس دین اسلام تو آپ کی دنیا کے لیے نہیں ہے، آپ کی آخرت سنوارنے کے لیے ہے۔ تو جب آپ آخرت سے آپ نے عملی طور پہ منہ موڑ لیا اور آپ نے انکار کر دیا عملی طور پہ، اور آپ نے ظاہر پر دھوکہ کھا لیا، تو پھر آپ کو دین اسلام کی حقیقت جاننے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ میں نے آپ کو وجہ بتا دی، اور اس بات سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع بھی فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ لوگو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، ایسا نہ ہو کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال دے۔ ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی ایسا نہ ہو کہ تم دھوکے میں پڑ جاؤ، اسی کے پیچھے پڑ جاؤ، اسی کو حقیقت سمجھ لو اور اسی کو زندگی کا حاصل سمجھ لو۔
آپ کہتے ہیں نا آخر عمر میں کسی کے پاس تھوڑے بہت پیسے ہوتے ہیں، یہ میری ساری عمر کی جمع پونجی یہی ہے بس، یا اگر پیسے نہیں بھی ہوتے 2-4 بچے ہوتے ہیں بس یہی میری کل دولت ہے. یعنی اولاد، مال اور اولاد، یہ آپ جو ہے اصل حقیقت اس کو سمجھ بیٹھے. مال اور اولاد، یہ میرا بیٹا ہے، یہ اولاد ہے اور یہ مال ہے بس. تو اس کی وجہ سے یعنی وجوہات یہی ہیں کہ ہم دین اسلام کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا ہمارے لیے بنائی ہے، لیکن ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا ہے. ہاں دنیا ہمارے مقدر میں لکھ دی گئی ہے، کم ہو زیادہ ہو، اچھی ہو بری ہو، جو بھی ہو اللہ تعالیٰ نے اس کا فیصلہ کر لیا ہے. اس میں کوئی کمی بیشی نہیں آئے گی، آپ کی کوششوں سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا. ہاں اسباب کا استعمال ہے، وہ کرنا جو ہے وہ حکم ہے، اسباب آپ استعمال کریں. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ سوچتے بھی نہیں ہیں اور کوئی فائدہ ہو جاتا ہے دنیا کا، بعض فائدہ آپ کو حاصل ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے اور آپ کی سوچ میں نہیں ہوتا. یہ دونوں چیزیں. تو اس میں دیکھیں یہ دنیا جو ہے یہ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، یہ دراصل ایک امتحان ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، کہ میں تمہیں اچھی اور بری دونوں حالتوں میں آزماتا ہوں. تو جس کی جو بھی حالت ہے، کسی کے پاس بے شمار ہے اور کسی کے پاس اگر ایک دمڑی بھی نہیں ہے، تو یہ دونوں حالتیں نہ خوشی کی ہے نہ غم کی ہے. ہم تو بہت غمگین ہوتے ہیں نا کہ بھئی پیسے نہیں ہیں، بالکل نہیں ہیں، پیسے ختم ہو گئے، پیسے. پریشانی کی حالت آپ دیکھ کیا کریں گے تو وقت تو گزر جاتا ہے. لیکن دیکھیں یہ ساری باتیں جو ہیں ایک دوسرے سے منسلک ہیں. دین اسلام کی اگر آپ کو پریشانی نہیں ہے یا اس کا مطلب آپ نہیں جانتے تو آپ کو بہرحال دنیا کی پریشانی ہوگی جتنی بھی ہے، لیکن پریشانی آپ کو دنیا کے حساب سے. اب آپ کے آج وزیر اعظم ہیں سابق، وہ بھی پریشان ہیں اور جو حاضر ہیں وہ بھی پریشان ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ جو سابق وزیر اعظم ہیں عمران خان، وہ تو حد سے زیادہ پریشان ہیں. وہ سوچ رہے ہیں کیا، یعنی عمر جو ہے ان کی 70 سال ہے اور زندگی کا اختتام ہوا چاہتا ہے. یہ میں نام اس لیے لے رہا ہوں کہ یہ آپ ذرا سمجھیں، یہ کہ اپنی یہ کون ہے؟ یہ ہم ہیں. عمران خان کون ہے؟ یہ ہم ہیں. ہم پریشان ہیں صرف دنیا کے لیے، آخرت کی کوئی پریشانی نہیں. تو بہرحال دیکھیں اس میں اگر اس دنیا کا ایک نتیجہ نہ ہوتا، یعنی ہماری زندگی کا کوئی نتیجہ نہ ہوتا، جیسے کہ عام جانوروں کی جو زندگی ہے اس کا کوئی نتیجہ تو نہیں ہے. آخر میں چکن تھی، آپ نے کاٹ کے کھا لی، بات ختم ہو گئی. گائے ہے، بیل ہے، ابھی بقرہ عید آ رہی ہے، لاکھوں جانوروں کی قربانی ہوگی، بس ان سے کوئی حساب کتاب تو نہیں ہے نا جانوروں سے. تو اگر حساب کتاب نہ ہوتا اور ہماری زندگی کا کوئی خاص نتیجہ نہ مرتب ہو رہا ہوتا، پھر تو یہ بات ٹھیک تھی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ دین اسلام کا مطلب نہیں جانتے تو اس کے باقی باتیں تو مطلب یعنی واضح ہیں کہ آپ پھر دین اسلام جب جانتے نہیں ہیں تو پھر عمل کیسے کریں گے. تو اس کا خراب اثر جو ہے آپ کی دنیا کی زندگی پر بھی ہوگا، کیونکہ دین اسلام کیا ہے؟ یہ تو اللہ کی یاد ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ مَن یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطانا فہو لہ قرین. جس نے بھی رحمان کی یاد سے منہ موڑ لیا تو ایک شیطان میں اس پر مسلط کر دیتا ہوں، وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے. پھر وہ اس کو سیدھے راستے سے بھٹکاتا رہتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں سیدھے راستے پر ہوں. آج ہم میں سے ہر شخص مسلمان اپنے آپ کو سمجھتا ہے کم از کم. پھر اللہ کی بخشش کا بھی
یعنی دعوے دار ہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا بھی دعوے دار ہے، لیکن یہ سارے خیالات باطل ہیں۔ نہ ہم مسلمان ہیں، نہ بننا چاہتے ہیں، تو پھر شفاعت و بخشش تو بعد کی بات ہے۔ آپ کا ایمان باللہ ہی نہیں ہے تو بخشش تو مومن گناہگاروں کی ممکن ہے، ہمارا تو ایمان باللہ ہے ہی نہیں۔ جو بھی ہے وہ دیکھا داکھا ہے، پڑھا پڑھایا ہے، سنا سنایا ہے، یا عادت ہے، یا جو بھی ہے۔ بہرحال یہ مطلب جاننے کی بہت زیادہ ضرورت ہے ہمیں کہ دین اسلام ہے کیا، اور اگر ہم نے یہ نہ جانا تو اس کے اثرات بد جو ہے، یعنی اس کے خراب نتائج آپ کی زندگی پر اس وقت بھی مرتب ہیں۔ آپ پریشان حال ہیں، آپ خوش نہیں ہیں، آپ بدحال ہیں، پریشان حال ہیں، آپ مطمئن زندگی نہیں گزار رہے۔ ہو نہیں سکتا کہ دین اسلام کا مطلب نہ بھی جانیں اور پھر بھی آپ مطمئن رہیں، چاہے آپ کے پاس لاکھوں کروڑوں روپے ہوں تب بھی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے اثرات جو ہیں دنیا سے شروع ہوتے ہیں، اور پھر جو ہے موت کے بعد تو اس کی حقیقت ہم پر کھلتی ہے، جبکہ حقیقی اثرات مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر یوم حشر ہے، اور اس کے بعد جو ہے دو جگہوں میں سے ایک جگہ ہمارے لیے ضرور ہے۔ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم